بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے قاری ابوبکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم تجوید کے سبق نمبر 11 کا آغاز کریں گے۔ سبق نمبر 11 کے اندر ہم پڑھیں گے قرآن کریم کے کون سے حروف موٹے اور کون سے حروف باریک ہوتے ہیں، اور ہم نے ایک ضابطہ اور ایک اصول پڑھ رکھا ہے کہ قرآن کے کسی حرف کے اوپر کوئی زبر یا پیش آ جائے تو حرف موٹا ہوتا ہے، اور اگر کسی حرف کے نیچے زیر آ جائے تو حرف باریک ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ اصول اور ضابطہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ ہر اصول، ہر قاعدہ ہر جگہ کے اوپر لاگو نہیں ہوتا، بلکہ ہر قانون، ہر قاعدہ اور ہر ضابطہ موقع کی مناسبت سے وہ استعمال اور کام کرتا ہے۔ اور ہم نے صفات کے اندر کچھ چیزیں پڑھی ہیں، مثال کے طور پر حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کون سے حروف ہیں؟ وہ حروف جو ہر حالت میں موٹے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر خص ضغط قز، خا، صاد، غین، ضاد، ضا، ٹھیک ہے، یا قاف۔ یہ تمام وہ حروف ہیں جو ہر حالت میں موٹے ہوتے ہیں۔ ان کے نیچے زیر آ جائے یا ان کے اوپر زبر یا پیش ہو، ہر حالت میں یہ حروف موٹے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر 18ویں پارے کا پہلا رکوع، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ طین، طا، دیکھیں طا کے نیچے زیر ہے لیکن طا موٹی پڑی جا رہی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کا کوئی بھی، قرآن کریم میں کوئی ایسا حرف آ جائے جو موٹا ہو، خا، صاد، ضاد، طا، ضا، قاف، یہ تمام حروف وہ ہیں، یا غین، ہر حالت میں موٹے ہوتے ہیں، ان کے نیچے زیر آئے یا ان کے اوپر پیش آئے۔ ان حروف کے علاوہ اب آگے ضابطے اور قاعدے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ اللہ یا اللہم کا جو لام ہے نا، اگر اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اللہ یا اللہم کا لام موٹا ہوگا، اور اگر اللہم یا اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو یہ لام باریک ہوں گے۔ مثال کے طور پر اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، ٹھیک ہے، دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یہ با باریک ہے۔ اسی طرح ان اللہ یا واللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے ان اللہ لام پر زبر ہے تو یہ لام موٹا ہوگا، ٹھیک ہے، یا ولم یکن لہ، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ لام یکن لہ کا کیوں باریک پڑا جا رہا ہے؟ کیونکہ ولم یکن لہ، لام کے اوپر تو زبر ہے، پھر لام کیوں باریک پڑا جا رہا ہے؟ اس لیے یہ اللہ اللہم کا لام نہیں ہے، بات اللہ یا اللہم کے لام کی ہو رہی ہے۔ جب اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو وہ لام موٹے یا باریک ہوں گے، اور اگر اللہم یا اللہ کے لام سے پہلے زیر آ جائے تو یہ لام باریک ہوں گے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں جہاں کہیں کوئی لام بھی آ جائے، اللہم یا اللہ کے لام کے علاوہ کوئی لام بھی پورے قرآن میں آ جائے وہ باریک ہوگا۔ اسی طرح ضابطہ اور اصول ہے را کے متعلق۔ اگر را ساکن اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو وہ را موٹی ہوگی۔ مثال کے طور پر والفجر، دیکھیں را کے نیچے زیر ہے نا، لیکن میں نے را کو ساکن کیا، را ساکن اس سے پہلے جیم ساکن اس سے پہلے فا پر زبر ہے تو را موٹی ہوگی، ٹھیک ہے، یا لک صدرک، را، یہ دیکھیں را پر زبر ہے، را موٹی ہوگی، جب را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ یاد رکھیے جب را ساکن اس سے پہلے ساکن اس سے پہلے زبر آ جائے را موٹی ہوگی، جیسے قدر، دیکھیں را ساکن، دال ساکن، قاف پر زبر آ گئی ہے تو قاف موٹا ہوگا، یا بکم العسر، ٹھیک ہے، را ساکن، سین ساکن، اس سے پہلے عین پر پیش آ گئی ہے تو را موٹا ہوگا، ٹھیک ہے، یا را کے نیچے زیر آ جائے، اگر را کے اپنے نیچے زیر یا کوئی حرکت آ جائے نا تو پھر اس را کا اعتبار ہوگا،
لیکن اگر را کو ساکن کر دیا تو پھر پہلے والی حرکتوں کا اعتبار ہوگا۔ تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو موٹے حروف ہیں نا، خص صزق تنقض، آپ نے صفات کے قواعد میں حروف مستعلیہ کے جو حروف پڑھے تھے نا، وہ ہر حالت میں موٹے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ را کے اوپر زبر یا پیش کا قانون لاگو ہوتا ہے، اللہ یا اللہم کے اوپر زبر یا زیر یا حرکات کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پورے قرآن کے جتنے بھی حروف ہیں ان کا زبر زیر کی وجہ سے کوئی تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ حرکات کا اثر ان کے اوپر ہوتا ہے، یا را پر یا لام پر۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را موٹی، را کے نیچے زیر ہو تو را باریک۔ را ساکن، اس سے پہلے جتنے بھی حروف ساکن ہو، 10 حرف پہلے بھی زبر یا پیش آ جائے تو را پھر بھی موٹی ہوگی۔ را ساکن، اس سے پہلے 10 حروف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے اگر زیر آ جائے تو را پھر بھی باریک ہی ہوگی۔ فرغب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، ٹھیک ہے۔ لَكَ صَدْرَكَ بِكُمُ الْعُسْرُ قدر، ٹھیک ہے۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ را ساکن، ہا ساکن، اس سے پہلے شین پر زبر ہے تو را موٹی ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ قاعدہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور یہ تمام تر قاعدے ان کے لیے اجراء کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اگر کسی جگہ پر اجراء کی ضرورت ہے، ان کے لیے اجراء کی ضرورت نہیں ہوتی، موٹے موٹے قاعدے ہیں یہ، تو ان کو خود قرآن کے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کے بھائی کی آپ کو کہیں ضرورت ہو تو آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ میرا واٹس اپ نمبر بھی آپ سب کے پاس موجود ہے، اور کومنٹس کے ذریعے بھی آپ مجھ سے تبصرہ کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہوا میں آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی قاری بکر حیات کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔